بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پورا دن مزدوری کرنے کے بعد سڑک کے کنارے کھڑا تھا جب ایک فقیرنی کو ایک زوردار رفتار سے آتی ہوئی گاڑی نے ٹکر ماری۔ اس کا کافی زیادہ خون بہہ رہا تھا مگر کوئی بھی انسانیت کے ناطے اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر اسے اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ وہ مجھے بہت دعائیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے علاج کے لیے ہزاروں روپے جمع کروانے کا کہا۔ میں نے جلدی سے اپنے سارے پیسے اس لڑکی کے علاج پر لگا دیے اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ میرے بیوی بچے میرے انتظار میں گھر پر بھوکے بیٹھے تھے۔ میں تھکا ہارا گھر آیا تو یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس فقیرنی کی مدد کرنے سے میرے گھر میں لاکھوں۔ میں اس شہر میں کچھ عرصہ پہلے ہی نوکری کی تلاش میں آیا تھا مگر لگتا تھا کہ نوکری مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ مجھے کہیں نوکری مل نہیں پا رہی تھی۔ کچھ لوگ رشوت مانگتے تھے تو کچھ حوالہ، جبکہ میرے پاس دونوں ہی نہیں تھے۔ اس شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مگر گھر اور بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ میں آج بھی مایوس واپس لوٹ آیا تھا۔ صبا میرے چہرے سے ہی سمجھ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پانی کا گلاس بھر لائی۔ میں بہت امید لے کر اس شہر میں آیا تھا۔ میں نے صبا کی طرف دیکھ کر شکوہ کیا، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، بس آپ نے ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا۔ صبا میرے جوتے اتارتے ہوئے بولی، ہمارے حصے کا رزق ہمیں ضرور ملے گا۔ میں صبا کا صبر اور یقین دیکھ کر حیران ہوتا تھا۔ اس میں اس قدر حوصلہ تھا جو نہ مجھ میں تھا اور نہ امی میں۔ میں نے کئی بار امی کو بھی حالات پر پریشان ہوتے روتے دیکھا تھا، پر صبا وہ ہمیشہ ہی تسلی دینے میں سب سے آگے ہوتی، اور شاید صبا ہی تھی جس کی وجہ سے میں آج بھی پوری امید تھا۔ وہ میری زندگی کی واحد خوشی تھی اور میں اس کے ساتھ شادی کے اپنے فیصلے پر بے انتہا مطمئن تھا۔ رات کو میں سونے لیٹا تو صبا نے مجھے دھیرے سے پکارا۔ وہ کچن کے کام سمیٹ کر چائے لے کر آئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی واحد چوڑی اتار کر میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں حیران تھا۔ میں شادی کے بعد سے آج تک اسے کوئی تحفہ نہیں دے سکا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ چوڑی اس کی مرحومہ ماں کی واحد نشانی تھی۔ میں وہ کیسے لے سکتا تھا؟ مجھے اس چوڑی سے زیادہ آپ سب کے چہرے کی مسکان عزیز ہے۔ مجھے وہ مسکان واپس چاہیے، چوڑی نہیں۔ صبا کی بات سن کر اپنی بے بسی پر میں خود ہی ہنس دیا تھا۔ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ مجھے صبا کی واحد چوڑی بیچنی پڑی۔ میں نے کچھ موسمی پھل اور ایک ٹھیلا خرید لیا۔ مجھے امید تھی کہ روز کا اتنا منافع تو نکل ہی آئے گا کہ گزارا ہو سکے۔ مجھے ابھی یہ کام شروع کیے چند دن ہی ہوئے تھے۔ کام کافی مندا جا رہا تھا۔ ایک تو شہر میں پھل بیچنے والے کافی تعداد میں تھے، دوسرا پولیس کسی ایک جگہ ٹکنے نہیں دیتی تھی۔ یا تو ان کو پیسے ادا کرو یا جگہ خالی کرو، اور اتنا منافع تو تھا نہیں کہ اپنے ساتھ ساتھ پولیس والوں کا بھی خرچہ پانی نکالو۔ میں سارا دن ٹھیلا گھسیٹتا، ادھر سے ادھر پھرتا اور شام کو چند پیسے لے جا کر امی یا صبا کے ہاتھ پہ رکھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں سڑک پہ اپنا ٹھیلا گھسیٹ کر لے کر جا رہا تھا کہ میرے سامنے ایک تیز رفتار گاڑی نے ایک فقیرنی کو ٹکر مار دی۔ فقیرنی لہو لہان سڑک پر بری طرح تڑپ رہی تھی، پر کوئی بھی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ یوں ہی تڑپتی رہتی تو اس کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ جان چاہے امیر آدمی کی ہو یا غریب فقیرنی کی، قیمتی ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا، وہ بے ہوش تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے ٹھیلے پہ ہی ڈال لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا قریبی ہسپتال لے گیا۔ وہاں پہ موجود ڈاکٹرز نے 10,000 جمع کروانے کے لیے کہا۔ میرے پاس اس ٹھیلے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اگر صبا میری جگہ ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی جو میں کرنے کا سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنا ٹھیلا فروخت کر دیا اور سارے پیسے اس عورت کے علاج پر لگا دیے۔ گھر بیٹھے بھوکے بیوی بچوں کا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ کچھ گھنٹوں میں اس عورت کو ہوش آیا تو نرس نے آ کر مجھے بتا دیا کہ مریضہ سے آ کر مل لیں۔ میں نرس کے پیچھے چل دیا۔ وہ عورت سامنے ہی بستر پر پڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں نے بستر کے قریب جا کر ہمدردی سے پوچھا۔ اسجد؟ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا تھا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران تھا۔ وہ مجھے کیسے جانتی تھی؟ وہ کون تھی؟ میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا اور باقی آدھا مہوش۔ میں اسے پہچان چکا تھا۔ میرے لبوں سے اس کا نام نکلا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ منظر میری آنکھوں میں گھوم گیا جب میری اور مہوش کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ میں ہسپتال سے نکلتا گیا۔
میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں غصے سے کمرے سے نکل آیا تھا، پر جانتا تھا اس وقت اس کو میری مدد کی ضرورت تھی۔ میں کمرے کے سامنے پڑے بینچ پر ہی بیٹھ گیا اور ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ اس ہفتے کے آخر میں سب ناران کاغان کی سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو۔ لیلا نے میرے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے میں پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی تم۔ اس نے بھی تم پر زور ڈالا اور بال جھٹکتے ہوئے میرے دفتر سے باہر نکل گئی۔ ہمیشہ کی طرح نہ اس نے میری مصروفیت پوچھی اور نہ ہی رضامندی، اپنا حکم چلایا اور چل دی۔ لیلا کمپنی کے مالک صدیقی صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی، یعنی کہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، جو دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھا کرتی تھی۔ اس نے پچھلے سال سے ہی دفتر آنا شروع کیا تھا۔ جب سے وہ دفتر آ رہی تھی، صدیقی صاحب اب کم ہی آیا کرتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں اسلم صاحب ان کے سیکریٹری ہی دفتر سنبھالتے تھے۔ لیلا میں غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دفتر میں کچھ لوگ جو اس کی جی حضوری میں لگ گئے تھے وہ اس کے پسندیدہ تھے، اور جو خوشامد کرنے کے عادی نہیں تھے ان کی دفتر سے ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو چکی تھی۔ میں بھی لیلا کی جی حضوری کرنے والوں میں شامل تھا، کیونکہ فی الحال میں اپنی نوکری کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میرا نام اسجد ہے۔ اس بڑی سی کمپنی کی یہ نوکری دراصل مجھے ابا کی وجہ سے ملی تھی۔ میرے ابا اس کمپنی میں پچھلے 25 سالوں سے کام کر رہے تھے۔ ایک بار دفتر جاتے ہوئے دفتر کی گاڑی میں ہی سڑک کے حادثے میں ان کی جان چلی گئی۔ کمپنی کی پالیسی کے مطابق مجھے ابا کی جگہ نوکری مل گئی۔ اس وقت میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن گھر میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے امی اور دیگر بہن بھائیوں کی ذمہ داری مجھے ہی اٹھانی تھی۔ اس لیے میں نے کالج چھوڑ دیا اور دفتر جانے لگا۔ میں نے کالج چھوڑا تھا لیکن تعلیم نہیں۔ میں پرائیویٹ پڑھتا رہا تھا اور ایم اے کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ ابا کا تجربہ تو بہت تھا مگر تعلیم کم تھی۔ میری تعلیم کی وجہ سے اب تک مجھے 2 مرتبہ ترقی بھی مل چکی تھی۔ دفتر کا وقت ختم ہوا تو میں لیلا اور اس کے سیر کے منصوبے کے بارے میں سوچتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ میں دراصل سیر پر نہ جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو صبا کو بے چینی سے برآمدے میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ خالہ کی طبیعت آج پھر خراب ہے۔ ایمبولنس کو فون کر دیا ہے، صبا مجھے دیکھتے ہی بولی۔ میں اندر جا کر خالہ کے پاس بیٹھ گیا۔ امی پریشانی میں دعائیں پڑھ کر خالہ پر پھونک رہی تھی۔ صبا کی اور میری بات بچپن سے طے تھی۔ صبا نہ صرف میری خالہ کی بیٹی تھی بلکہ اس کے ابو میرے تایا بھی تھے۔ میری امی 2 ہی بہنیں تھیں جبکہ ابو کے بھی ایک ہی بڑے بھائی تھے۔ 2 بہنوں کی شادی دونوں بھائیوں سے کر دی گئی تھی۔ صبا 3 بہنیں تھیں، بڑی 2 شادی شدہ تھیں جبکہ صبا سب سے چھوٹی تھی، جبکہ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ تایا جی کا انتقال ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ خالہ کا گھر ہمارے گھر سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ خالہ کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تو امی انہیں اپنے گھر ہی لے آئی تھی۔ خالہ کو اگلی صبح گھر بھیج دیا گیا تھا۔ میں اور صبا رات بھر ہسپتال میں ان کے ساتھ ہی رکے رہے تھے۔ خالہ کو گردوں کا مسئلہ تھا، ان کی حالت کبھی کبھی بگڑ جاتی تھی۔ صبا رات بھر پریشانی میں رہی، وہ بار بار رو دیتی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو کھو رہی ہے۔ میں اس کو تسلی دلاسے دیتا رہا۔ میں خود اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ صبح میں اسے اور خالہ کو گھر پہنچا کر دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آنکھوں کی سرخی بتا رہی ہے کہ عشق زوروں پر ہے۔ لیلا میرے سامنے کھڑی میری آنکھوں میں گھور رہی تھی۔ کیا کہا؟ اس کی بات میرے سر پہ سے گزری تو میں نے بھویں اچکا کر اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اتنا پوچھ رہی ہوں کہ آنکھیں کیوں اتنی سرخ ہیں؟ رات بھر کس کو یاد کرتے رہے ہو؟ وہ شرارت سے بولی۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کے ساتھ ہسپتال میں تھا رات بھر۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ ہفتے کی شام کی فلائٹ ہے، اس نے ٹکٹ میری طرف بڑھائی۔ میں نہیں جا پاؤں گا لیلا، خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جانے کا تو میرا پہلے بھی ارادہ نہیں تھا، پر میں نے خالہ کی بیماری کو بہانہ بنایا۔ ان کی طبیعت تو کافی وقت سے خراب ہے، اور پھر ایک دن کی تو بات ہے، تم چل رہے ہو میرے ساتھ۔ وہ میری نا کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میری ٹکٹ میز پر چھوڑ کر چلتی بنی۔ مجھے لیلا سے جتنی بیزاری تھی اسے مجھ سے اتنی ہی اپنایت تھی۔ دفتر کے لوگوں کا کہیں بھی جانے کا منصوبہ ہو وہ مجھے ساتھ ضرور شامل کر لیتی، چاہے میری وہاں ضرورت ہو یا نہ ہو۔ میرے ساتھ کام کرنے والے لڑکے اکثر کہا کرتے تھے کہ تجھ پہ خاص نظر کرم ہے۔ پہلے تو میں نظر انداز کر دیا کرتا تھا، مگر اس کی کرم فرمائی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے ٹکٹ اٹھا کر جیب میں ڈال لی تھی۔
میں نے ناران کاغان جانے کا بتایا تو گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ چھوٹی بہنوں کا شوق عروج پر تھا کہ انہیں بھی ساتھ جانا ہے، جبکہ امی کو خالہ کی فکر تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ خالہ کی طبیعت اتنی خراب ہے اور تجھے سیر کرنے کی پڑی ہے۔ اوہو امی، سیر پر نہیں جا رہا، دفتر کے کام سے جا رہا ہوں، مجبوری ہے۔ بھلا ناران کاغان جانا کون سی مجبوری ہوتی ہے؟ امی میری مجبوری سمجھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ میں باس کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ امی کو بمشکل منا کر باہر نکلا تو صبا کا پھولا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ ابھی اس کو منانا باقی تھا۔ میں اس کے سامنے مجرم بنا بیٹھ گیا۔ کون کون جا رہا ہے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے تو خود معلوم نہیں تھا کہ کون کون جا رہا ہے۔ دفتر کے ہی کچھ لوگ ہیں بس۔ میں بات گول کر کے اٹھ گیا تھا۔ میں لیلا کے بتائے ہوئے وقت پر ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا، پر مجھے وہاں دفتر کا کوئی بندہ دکھائی نہ دیا۔ میں حیران تھا کہ ابھی تک کوئی کیوں نہیں آیا تھا، کہیں مجھے سب چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے۔ مجھے سامنے سے لیلا آتی دکھائی دی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ میں نے لیلا کو دیکھتے ہی پوچھا۔ میں اور تم ہی جا رہے ہیں بس۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں حیران تھا۔ میں نے دفتر میں کئی دوستوں کے منہ سے جانے کی بات سنی تھی، تو کیا وہ سب منصوبے میں شامل تھے؟ وہ سب بھی جا رہے ہیں، لیکن اگلے ہفتے۔ لیلا نے میری معلومات میں اضافہ کیا، جبکہ میں اپنی بے وقوفی پر خود کو ہی کوس رہا تھا۔ لیلا کا تو میں کچھ بگاڑنے سے رہا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ سے اس کی خوشی کا صاف پتہ چلایا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت کم مسکرایا کرتی تھی، زیادہ تر غصے میں ہی نظر آتی تھی۔ میں دل ہی دل میں بے حد پریشان تھا، مگر میں اپنی پریشانی لیلا پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم رات تک وہاں پہنچ گئے تھے۔ لیلا نے نہ جانے کیا کچھ سوچ رکھا تھا۔ وہ مجھے لیے ایک ہوٹل میں چلی آئی تھی۔ اس نے خود ہی میری پسند کا کھانا منگوا لیا۔ میں مسلسل چپ تھا۔ ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو اس نے ویٹر کو اشارہ کیا، وہ اندر کی جانب چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں سب ویٹرز ایک ساتھ چلے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک عدد کیک تھا جس پر موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ایک ویٹر کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ لیلا نے اس کے ہاتھ سے گلدستہ لے کر مجھے پیش کر دیا۔ میں حیران پریشان سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب وہ سب مل کر سالگرہ مبارک کا گیت گنگنا رہے تھے۔ میں زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بیٹھ گیا۔ ویٹرز کیک میرے سامنے رکھ کر واپس چلے گئے۔ لیلا نے چھری اٹھا کر میری طرف بڑھائی تو میں نے کیک کاٹ دیا۔ رات کے 12 بجے اتنی دور لا کر وہ میری سالگرہ منا رہی تھی، جبکہ میری سالگرہ آج تھی ہی نہیں۔ لیکن یہ بات میں اسے نہیں بتا سکتا تھا، ورنہ اس نے اسی چھری سے میرا گلا کاٹ دینا تھا۔ نہ جانے اس کو کیا سوجا تھا۔ شاید دفتر کے کاغذات میں اس نے میری سالگرہ کی تاریخ دیکھ لی تھی، جو کہ کچھ مہینوں پہلے کی لکھی ہوئی تھی، جبکہ حقیقی تاریخ میرے گھر والوں کو معلوم تھی اور وہ اسی تاریخ پر ہی میری سالگرہ مناتے تھے۔ میں اس کو خوش کرنے کے لیے خوش ہونے کا ڈرامہ تو کر ہی سکتا تھا، اور وہی کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ مجھے لیے پہاڑوں پہ چلی آئی تھی۔ آدھی رات کو سب سے اونچی پہاڑی پہ بیٹھ کر اس نے مجھ سے اقرار محبت کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کی خواہاں تھی۔ میری اس وقت جو کیفیت تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ اس کو انکار کرنے کا مطلب خودکشی کرنا ہی تھا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ مجھے اسی پہاڑی سے نیچے پھینک دیتی، اور اقرار کی صورت میں صبا سمیت میرے پورے خاندان نے مجھے جان سے مار دینا تھا۔ صبا اور میرے درمیان روایتی پیار محبت کی کوئی کہانی نہیں تھی۔ یہ بات دونوں بھائیوں اور دونوں بہنوں کے درمیان طے تھی کہ میری اور صبا کی آپس میں شادی ہونی ہے۔ بڑے ہونے پر بھی ہمیں یہ بات خود بخود معلوم ہو گئی تھی، کیونکہ گھر میں اس بات کا کافی ذکر ہوتا تھا۔ میرا اور صبا کا وہ رشتہ تھا جو لفظوں، باتوں اور اقرار محبت سے کہیں آگے تھا۔ بغیر کچھ کہے سنے ہم ایک دوسرے کے ہی تھے۔ میں لیلا کو جتنا ٹال سکتا تھا ٹال رہا تھا۔ نہ میں نے اس سے اقرار محبت کیا اور نہ کوئی صاف جواب دیا۔ میں ہوں ہاں میں جواب دے کر اسے پہاڑی سے نیچے لے آیا۔ میں یہاں صاف انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے واپس بھی اسی کے ساتھ جانا تھا۔ میں نے صبا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، نہ کبھی سوچ سکتا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں ہماری واپسی کی فلائٹ تھی۔ اتوار کے دن میں بستر میں پڑا سارا دن لیلا کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اسے انکار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ کبھی یہ سوچ رہا تھا کہ کل سے دفتر ہی نہ جاؤں، اس کا کبھی سامنا نہ کروں، پر یہ ممکن نہیں تھا۔ کبھی سوچ رہا تھا کہ ابھی صبا سے نکاح کر کے کل کو اس کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دوں کہ ملو میری بیوی سے، مگر یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ کہیں لیلا میری خاموشی کو اقرار ہی نہ سمجھ لے۔ اسے جلد از جلد انکار کرنا بھی ضروری تھا۔
لیلا آنکھوں میں چنگاریاں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے نہایت بری لگ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ زبردستی کا رشتہ تو ہے نہیں، وہ بولی تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اتوار کے اگلے روز میں دفتر آیا تھا تو وہ صبح سویرے ہی میرے سامنے آ بیٹھی تھی۔ شاید اسے بھی میری طرح رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ میں نے نہایت مناسب لفظوں میں اسے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ احتیاطی طور پر بولتے بولتے میں اس کے آس پاس سے ساری خطرناک چیزیں اٹھا کر ایک طرف کرتا گیا تھا، مگر وہ بولی تو میں اس کے لہجے کی نرمی پر حیران رہ گیا۔ وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا معاملہ اتنی آسانی سے نمٹ جائے گا۔ میں نے کمال جرأت کا جو مظاہرہ کیا تھا اس پہ خود کو اپنے شانے پہ تھپکی دیتے ہوئے میں کام میں جٹ گیا۔ خالہ کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی تھی۔ میں دفتر میں ہی تھا کہ امی کا فون آ گیا۔ وہ لوگ خالہ کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے اور مجھے ہسپتال پہنچنے کا ہی کہا گیا تھا۔ میں باس سے چھٹی لے کر ہسپتال پہنچا تو دیر ہو چکی تھی۔ خالہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ امی اور صبا دونوں ہی بے حال تھیں۔ میں کبھی امی کو گلے لگاتا تو کبھی صبا کو صبر اور حوصلے کی تلقین کرتا۔ میت گھر پہنچا کر میں کفن دفن کے انتظامات میں لگ گیا۔ خالہ کی باقی 2 بیٹیاں بھی روتی پیٹتی چلی آئی تھیں۔ عصر کے بعد تدفین کر دی گئی تھی۔ مہمان تو تدفین کے بعد ہی چلے گئے، جبکہ خالہ کی بڑی بیٹیاں بھی سویم کر کے چلی گئی تھیں۔ صبا کا غم کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ خالہ کے بہت قریب تھی۔ بڑی 2 بیٹیوں کی شادی خالہ نے بہت چھوٹی عمر میں کر دی تھی۔ وہ کہتی تھی بن باپ کی بیٹیاں ہیں، جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا اچھا ہے، جبکہ صبا کے بارے میں خالہ کہتی تھی کہ یہ ایک ہی میری غم گسار ہے، اس کو جلدی رخصت نہیں کروں گی۔ اور پھر خالہ کو اس بات کی تسلی بھی تھی کہ اس نے تو ان کی بہن کے گھر ہی آنا تھا، فکر کی بات ہی نہیں تھی۔ میں آج کافی دنوں بعد دفتر آیا تھا۔ بہت کام پھیلا پڑا تھا۔ مجھے سارا دن سر کھجانے کی فرصت نہ ملی۔ شام کو باس کے سیکریٹری نے مجھے بلا لیا۔ وہ مجھے دفتری کام کے سلسلے میں کسی سے ملاقات کے لیے بھیجنا چاہتے تھے۔ میں پہلے ہی اتنی چھٹیوں کے بعد آیا تھا، انکار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں اپنے باس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی تو کسی ملازم نے دروازہ کھولا۔ مجھے حیات صاحب سے ملنا ہے۔ ملازم کو بتا کر میں گیٹ پر ہی انتظار کرنے لگا۔ ملازم مجھے اندر لے گیا۔ اس نے سامنے بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں بیٹھی مہوش کو دیکھ کر میں حیران تھا۔ حیات صاحب کہاں ہیں؟ میں نے مہوش سے پوچھا۔ میں سوچ رہا تھا شاید مہوش بیوی ہوگی اس حیات کی جس سے میں ملنے آیا تھا۔ وہ مسکرائی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے بیٹھتے ہوئے اس کے یہاں موجود ہونے کی وجہ پوچھ ہی لی۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اٹھ کر دروازہ لاک کر دیا۔ میں صدا کا بے وقوف اس کی شکل دیکھتا رہا۔ یہ کیا؟ میں کچھ نہیں سمجھ پایا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ کیسی جا رہی ہے تمہاری نوکری؟ وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف لپکا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، پر دروازہ نہ کھل سکا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے سکون سے بیٹھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مہوش کچھ عرصے پہلے ہمارے دفتر میں ہی کام کرتی تھی۔ وہ ایک چالاک لڑکی تھی۔ اس نے دفتر کے آدھے نوجوانوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا تھا اور دفتر کا ماحول کافی حد تک بدل دیا تھا۔ اس کی لیلا سے بھی کافی دوستی تھی۔ پھر اسے کسی اور بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی تو وہ یہاں سے نوکری چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا پر باہر کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے، بال بکھرا دیے اور میک اپ ہاتھ سے خراب کر دیا۔ میں پریشان ہوتے ہوئے اسے یہ سب کرتے دیکھتا رہا۔ میں نے دروازہ 2 بار کھولنے کی کوشش کی تو وہ بولی رک جاؤ میں کھول دیتی ہوں۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں بھی پیچھے لپکا۔ باہر کا ماحول دیکھ کر میں سناٹے میں آ گیا۔ وہاں لیلا سمیت دفتر کے سبھی بڑے افسر موجود تھے۔ وہ غالباً کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں یہاں موجود تھے، جبکہ مجھے جان بوجھ کر دوسرے پورشن کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ مہوش لیلا کے کندھے سے چپکی رو رہی تھی، جبکہ صدیقی صاحب مجھے غصے سے گھور رہے تھے۔ مہوش نے مجھ پر بڑا الزام لگایا تھا۔ مجھے اگلے ہی دن نہ صرف نوکری سے نکال دیا گیا بلکہ صدیقی صاحب نے خود پولیس کو بلوا کر مجھے گرفتار کروا دیا تھا۔ میری پشت پناہی میں چونکہ امی اور صبا ہی شامل تھیں، لہٰذا میرا کیس کمزور ہوتا چلا گیا۔ ان کے پاس تمام ثبوت اور گواہ پیسے کی صورت میں موجود تھے، جبکہ خود کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔
मुझे उस दिन लैला की आंखों में चिंगारी और लबों पे मुस्कुराहट का मतलब अच्छी तरह समझ आ गया था। उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। ये शुक्र था कि मैं बिल्कुल अकेला नहीं था। अम्मी और सबा मेरे साथ थी। मैं उनको पूरी कहानी सुना चुका था और उन दोनों को मेरे लफ्ज़ लफ्ज़ पे यकीन था। अदालत के मुताबिक चूंकि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका था, सिर्फ हमला ही किया था, लिहाजा मुझे 3 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी। मैंने कैद में और मेरी माँ और सबा ने कैद से बाहर छोटे बहन भाइयों के साथ बग़ैर आमदनी के 3 साल किस तरह गुजारे, वो एक अलग दास्तान है। कैद से बाहर आने के बाद काफ़ी कुछ बदल चुका था। मैं इन 3 सालों में अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा सीख चुका था। मेरी शोखी, मेरा बचपना कहीं गायब हो चुका था। अम्मा से मिलते हुए उनके चेहरे पर मौजूद यासियत देखकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैं घर का अकेला कमाने वाला था। पिछले 3 सालों के एक एक दिन का दुख दर्द मेरे बहन भाइयों के चेहरे पर रकम था। सबा ने अपना घर बेचकर पैसे देने की कोशिश की थी, मगर मुझे और अम्मी को ये मुनासिब न लगा, क्योंकि वो सिर्फ सबा का नहीं, उसकी बाकी 2 बहनों का भी घर था। वैसे तो सबा की दोनों बहनें भी घर बेचने पर राजी थीं, पर फिर भी ये किसी तौर मुनासिब नहीं था कि अपनी परेशानी में हम उसका घर बेच दें। अम्मी ने अपना घर बेच दिया था और सब सबा के घर शिफ्ट हो गए थे, जो खाली ही पड़ा था। जुर्माने की रकम चुकाकर बाकी रकम से घर का खर्चा पानी चलता रहा था। जेल से निकलने के बाद मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी, मगर मुझे कारोबारी हलके में बुरी तरह बदनाम कर दिया गया था। मुझे कहीं नौकरी ना मिल सकी। मैं मुख्तलिफ किस्म के छोटे मोटे काम करता रहा था। अम्मी मेरी और सबा की शादी पे जोर देती रही, पर मैं ऐसे हालात में शादी नहीं करना चाहता था। मगर अम्मी के सामने मेरी एक न चली और अम्मी ने जल्द ही मेरी और सबा की शादी करवा दी थी। शादी के बाद भी हालात ना बदले, मगर जिम्मेदारी बढ़ गई थी। दिन रात मेहनत करके मैंने छोटी 2 बहनों की भी शादियां कर दी थी। छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने की बात करता तो मैं उसे डांट देता। जो तकलीफ मेरे बहन भाई मेरी गैर मौजूदगी में उठा चुके थे, उतनी ही काफ़ी थी। अब मैं उन्हें किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता था। खुदा ने मुझे 2 चांद सी बेटियां भी अता की थी। मेरी बड़ी बेटी 3 साल की हो चुकी थी। मैं उसको अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता था। उसके लिए मुझे नौकरी की ज़रूरत थी। मैंने वो शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने का सोचा। हो सकता है किसी और शहर में नौकरी मिलने में इतनी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अम्मी और सबा को भी यही मुनासिब लगा था कि शहर बदलने से अच्छी नौकरी मिलने के ज़्यादा इम्कानात हो सकते थे, मगर ऐसा ना हो सका और मुझे फलों का ठेला लगाना पड़ा। मुझे अपने करीब आहट महसूस हुई तो मैं माजी की यादों से निकल आया। महविश बेंच के दूसरे कोने पे टिकी हुई थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे मुतवज्जे पाकर वो बोली। मैं अपने अंजाम को पहुंच चुकी हूँ। जिंदगी में इतने गुनाह कर चुकी थी कि तुम्हारे साथ किया गया जुल्म तो भूल ही गई थी। तुम इस हाल को कैसे पहुंची? मैंने लंबा सांस भरते हुए पूछा। घर वालों ने तो बहुत पहले ही घर से निकाल दिया था, क्योंकि मेरे माँ बाप सफ़ेद पोश इज्जतदार लोग थे, जबकि मैं उनके नक्शे कदम पर ना चल सकी। मेरा ज़िंदगी के मुतालिक मेयार बहुत अलग था। मैं वो सब कुछ पाना चाहती थी जो लैला के पास था। मैं सोचती थी कि जो लैला के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं हो सकता। मैंने पैसे के लालच में सिर्फ तुम्हें ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि और भी कुछ लोगों को किया, जिनमें से एक लड़के ने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया। उसे मैंने प्यार में धोखा दिया था और उसकी तमाम दौलत और जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। उसने खुदकुशी करने से पहले मेरे मुंह पर तेजाब डाल दिया ताकि मैं अपने चेहरे से किसी और को बर्बाद ना कर सकूं। मैं जगह जगह इलाज के लिए गई, मगर वो दौलत और जायदाद जो मैंने तमाम जिंदगी इकट्ठी की थी, मेरे कुछ काम ना आ सकी। चेहरे पर 12 सर्जरियां करवा कर भी मैं बदसूरत ही रही। लोग मुझे देखते ही फकीरनी समझते हैं और मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। मैंने लैला के कहने पे ही तुम्हें बदनाम किया था, क्योंकि तुमने लैला से शादी से इनकार करके उसकी अना को ठेस पहुंचाई थी और वो तुमसे बदला लेकर तुम्हें सजा देना चाहती थी। तब मैं सोचा करती थी कि तुम कितने बेवकूफ़ थे जो लैला जैसी लड़की से शादी से इनकारी थे, जबकि आज मैं सोचती हूँ तुम कितने मजबूत और खरे थे, तभी तो लैला जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे। वो तुम्हारे काबिल थी भी नहीं। उसने मुझे तुम्हें बदनाम करने के लिए अच्छी खासी रकम दी थी। इसके अलावा वो 10 लाख जो तुमने हर्जाने के तौर पर अदा किए थे, वो भी मुझे ही मिले थे। तुम अगर वो वापस ले लो तो मेरे ऊपर तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। मेरे सर से कुछ तो बोझ कम होगा। मैं शाम तक अस्पताल ही ठहरा रहा। शाम को उसे अपने साथ ही घर ले आया।
اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے صبا کو اس کے بارے میں بتا دیا تھا، جبکہ امی کو اس لیے نہیں بتا پایا کہ کہیں وہ غصے میں اس کو برا بھلا نہ کہہ بیٹھیں۔ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ تھی، اسے مزید شرمندہ کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے میری رقم مجھے واپس کر دی تھی، جبکہ وہ دولت اور جائیداد جو اس نے لوگوں کو بیوقوف بنا کر ہتھیائی تھی، اس نے شہر کے مشہور یتیم خانے کو عطیہ کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑاؤں۔ میں اس کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا 3 مرلے کا گھر تھا جس کے باہر بے شمار ہرے بھرے پودے رکھے تھے۔ میرے ابا ایک مالی تھے، انہوں نے پودوں کی نرسری بھی کھولی ہوئی تھی، پر مجھے ان کا یہ کام سخت ناپسند تھا۔ وہ باہر رکھے بڑے گملوں کو دیکھ کر بول رہی تھی جو اس کے گھر کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک سفید داڑھی والے بزرگ نے دروازہ کھولا۔ مہوش دروازے کی دوسری طرف تھی۔ بزرگ کی نظر اس پر نہ پڑ سکی۔ جی فرمائیے، انہوں نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کی بیٹی آپ سے ملنے آئی ہے۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا تو میں نے مہوش کو پکڑ کر ان کے سامنے کر دیا۔ وہ حیران نظروں سے مہوش کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹی کو پہلی نظر میں ہی پہچان گئے تھے۔ 2 آنسو ان کی آنکھوں سے نکل کر داڑھی میں غائب ہو گئے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے تھے۔ مہوش کو بغیر مانگے ہی معافی مل چکی تھی۔ میں واپسی کے لیے پلٹا تو بزرگ واپس آئے۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میرا کام بس مہوش کو بخیر و عافیت آپ تک پہنچانا تھا۔ میں واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ گھر کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً مہوش اپنی ماں سے لپٹی رو رہی تھی۔ میں گھر پہنچا تو صدیقی صاحب پہلے سے موجود تھے۔ مہوش نے انہیں فون کر کے میری حقیقت بتا دی تھی۔ وہ بہت نادم تھے۔ ہماری وجہ سے تمہاری زندگی کے اتنے قیمتی سال برباد ہو گئے، ہمیں معاف کر دو بیٹا۔ وہ معافی کے طلبگار تھے۔ مہوش کا انجام وہ دیکھ چکے تھے۔ وہ میرے گھر کے ایک ایک فرد سے معافی مانگ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں دوبارہ ان کی کمپنی میں شامل ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے ایک اچھی پوسٹ کی پیشکش کی تھی، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں تذبذب کا شکار تھا۔ وہ میری ہچکچاہٹ پہچان گئے۔ لیلا کی فکر مت کرنا، لیلا اب اس دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے آنکھوں سے چشمہ اتار کر آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں لیلا کی موت کی خبر سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ آج اس کی نوکری کا پہلا دن تھا۔ اس کی ماں نے اسے کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگا کر بھیجا تھا۔ اس کی عمر بمشکل ابھی 15 سال تھی۔ اس کے ابا کی کام کے دوران موت کی وجہ سے کمپنی نے اسے اس کے ابا کی جگہ کام پہ بلا لیا تھا۔ وہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، ابا کی ذمہ داری اسے ہی تو اٹھانی تھی، اور اس کا کام ہی کیا تھا، بس چائے پانی ہی تو پلانا تھا۔ اس کا ابا ایک چپڑاسی تھا۔ وہ کافی پرجوش تھا۔ وہ گاؤں سے سفر کر کے آیا تھا۔ اتنی بڑی عمارت اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ لیلا بی بی کے لیے کافی لے جاؤ، اسے پہلا حکم ملا۔ اسے کافی بنانی تو آتی نہیں تھی، ہاں کافی کا نام ضرور سنا ہوا تھا۔ اسے کسی سے پوچھتے شرم آ رہی تھی تو وہ چائے کی طرح ہی بنا کر لے گیا۔ کافی رکھ کر وہ پلٹا ہی تھا کہ لیلا نے اسے روک لیا۔ وہ کبھی کافی کی شکل اور کبھی اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بنایا ہے؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ جی وہ کافی، اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ لیلا نے ایک گھونٹ بھرا اور پورا بھرے کا بھرا مگ اس کے منہ پر اچھال دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑی۔ وہ گھبرایا ہوا واپس پلٹا۔ اس کا سارا چہرہ گرم کافی کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باتھ روم میں گھس گیا۔ اس نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ نہ جانے کب اس کے آنسو پانی میں شامل ہو گئے، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ابا کا کام بالکل آسان نہیں ہے، وہ ہچکیوں کے دوران بولا تھا۔ لیلا گاڑی لیے سخت غصے میں دفتر سے نکلی تھی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے جاہل بھرتی کر رکھے ہیں ڈیڈ نے۔ اس کا رخ گھر کی طرف تھا۔ ایڈیٹ، ڈفر۔ وہ انگریزی میں جتنی گالیاں نکال سکتی تھی نکال چکی تھی، پر اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ وہ گاڑی پہ قابو نہ رکھ پائی۔ اچانک اس کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ نہ جانے کون تھی، اتنی حسین اور جوان۔ قیاس آرائیاں جاری تھیں، جبکہ لیلا کے کھلے منہ پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ میں واپس اپنے شہر آ گیا تھا۔ باس نے مجھے میری قابلیت کے مطابق پوسٹ پر بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے کاروباری حلقے میں میری بے گناہی اور لیلا اور مہوش کے جرم کا اعتراف کر دیا تھا۔ میں اپنی زندگی کے وہ چند سال کبھی بھول تو نہیں پایا تھا، مگر لیلا اور مہوش دونوں کے لیے دعا گو تھا کہ خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور آخرت کے سفر کو خوشگوار بنائے۔ میں صبا کا شکر گزار تھا
جو ڈٹی رہی تھی۔ اس کے بھروسے نے مجھے اس قدر مضبوط بنا دیا تھا کہ میں نے زندگی میں آنے والی ہر رکاوٹ اور پریشانی کو آسانی سے عبور کر لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔